اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام۔ آج جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، اور جمعے کا دن اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جمعے کے دن بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن کو دنوں کا سردار کہا گیا، اور تمام کام جو امور پائے، یعنی تمام امور جو انجام پائے، وہ جمعے کا دن تھا۔ پچھلے پروگرام میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو 10 محرم اور جمعے کا دن ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کا جب نزول ہوا 27 رمضان المبارک اور جمعے کا دن تھا، تو کافی اور ساری ہمیں اس سے تعلیمات ملتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ جمعے کے دن جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں غریب اور امیر، کالے اور گورے کا فرق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اور اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کوئی کلرک پہلے جائے گا تو وہ پہلی نشست میں کھڑا ہوگا، اور اگر کوئی مالک اینڈ میں جائے گا تو وہ ہو سکتا ہے گیٹ سے باہر کھڑا ہو یا آخری صف میں کھڑا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا۔ اسی کے ساتھ آج ایک ہدایت، ایک وظیفہ کا جو سیگمنٹ ہے اس کے روح رواں علامہ شارق احمد کاشفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج کا ٹاپک جس پر ہم بات کریں گے، اور جس پر ہم بات کرنے سے پہلے میں ان کو متعارف کروانے سے پہلے کہ سلام بہترین آپ کہتے ہیں نا کہ زندگی کو گزارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، لیکن اگر ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کی کیا ریاکشنز آتے ہیں وہ جانیں گے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ وقت میں سے وقت نکالنے کا، اور اسی کے ساتھ ریحان الہ آبادی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے؟ ریحان بھائی کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور بالکل سیور آف پاکستان، یعنی پاکستان کے وہ بیٹے جو کہ پاک آرمی اور جتنی بھی فورسز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ماروی کنسٹرکشن کے روح رواں ہیں۔ اسی کے ساتھ محمد ظفر خان صاحب ہیں جو کہ ہمیشہ سے اس چیز کو کیٹر کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی ہم بات کریں جس کو ہم فراموش کر جاتے ہیں، جس میں سے سر فہرست اور اول ان کی بات ہوتی ہے ہمیشہ سے اسٹیل مل کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ سب سے پہلے ہم سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں، ایک نصیحت، ایک وظیفہ، اور سب سے پہلے آج سلام کے اوپر بات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو پہلی دفعہ تو بیسٹ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اور ریحان الہ آبادی ساتھ کھڑے، اور میں نے ریحان الہ آبادی کو بعد میں دیکھا اور میں نے آ کر دوبارہ آپ سے بھی سلام کیا، تو آج کل کے لوگوں کے جو نارمل فینونیماز ہیں وہ میں وتھ سوری آپ کے سامنے، کیونکہ آپ علامہ صاحب ہیں، ممی ڈیڈی مت بنو بھائی، یہ تو جان کو آ گیا، یہ تو بہت میٹھا ہے، اور اس طریقے سے کلمات ادا ہوتے ہیں، یا یہ پتہ نہیں کیوں میری زندگی میں اتنا انوالو ہو رہا ہے کہ بار بار سلام کر رہے ہیں، حالانکہ سلام سلامتی بھیجنے کو کہتے ہیں۔ تو اس بارے میں روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا ٹاپک ہے آج کا، سلام کے متعلق نا۔ تحیاتم فیہا سلام۔ سلام ہے یہ کون سی چیز ہے کہ سلام کے متعلق آیا ہے کہ جنت میں نا جنتیوں کا جو دعا ہوگی، جو کلام ہوگا نا، وہ بھی سلام ہوگا۔ یعنی کہ دنیا میں ایک نشانی سلام کرنا، یہ جنت کی نشانی میں سے ایک نشانی بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب جو سلام کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے جی، تم پر سلامتی ہو، وہ آپ کو دعا دے رہا ہے نا، ایسے ہی۔ اور یہ جنت کی دعا بھی جنت کا کلام بھی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو 2-4 مرتبہ سلام کر بھی دیتا ہے مثال کے طور پر، تو ہم سمجھیں کہ کیا وہ غلط کرتا ہے کہ صحیح کرتا ہے؟ سلام کے متعلق آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے سلام کیا السلام علیکم، اور پھر آگے بڑھا، ایک درخت آ گیا، اور پھر جب درخت سے آگے سے گزرا تو پھر وہ شخص نظر آ گیا، تو کہا پھر بھی سلام کر سکتے ہیں اسے۔ سلام کرنا یہ باعث شرم نہیں بلکہ باعث فخر ہے، اور جس کو سلام کیا جائے نا وہ شخص یقیناً یعنی کہ اس کی عزت دی جا رہی ہے اسے، ٹھیک ہے جی۔ جس شخص کو اتنی تمیز نہ ہو، اتنا شعور نہ ہو کہ اسے عزت دی جا رہی ہے، اور اس پر وہ سوچے کہ مجھے عزت کیوں دی جا رہی ہے، تو پھر تو اس شخص پہ بڑی حیرت ہے۔ اچھا، سلام کرنے والے کی نیت کیا؟ اگر سلام کرنے کی نیت ہے، اچھی نیت ہے کہ سلام کر رہا ہوں اور اچھی نیت سے کروں۔ بعض اوقات لوگ کسی اچھے صیغے کو بھی نا کسی کو اللہ نہ کرے ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شخص کی نیت سلام کرنے کی ہے، اچھی نیت ہے، تو سامنے اب صحابہ کرام کا طور امتیاز یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے تھے کہ چلو چلو مارکیٹ چلو، بازار چلو۔ دوسرے صاحب نے کہا کیا کوئی کام ہے؟ کہ چلو چلو وہیں۔ جب وہاں پہنچتے تو بازار میں نا لوگوں کو سلام کر رہے ہوتے، السلام علیکم السلام علیکم۔ دوسرے صاحب پوچھتے کہ بھائی کیا مسئلہ، کوئی کچھ لینا انہوں نے نہیں ہے، کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ تو کہا یہاں لوگ زیادہ مل جاتے ہیں، سلام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کا طور امتیاز ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلام کروں۔ اچھا، ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ سلام پہلے میں نہیں کروں گا،
ایسے ہی ہے. میں کیوں کروں؟ میں تو بھائی سیٹ ہوں، آدمی ہوں، فلاں 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 ہوں. بھائی دیکھیں آپ کچھ بھی ہیں، لفظ سلام ہم سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، سلام کرنے جو والا جو پہلے جو سلام کرتا ہے اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور جو بعد میں جواب دے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے نیکیاں نہیں چاہیے، تو آپ کی دنیا کی ساری عبادتیں، سارے جو نیک کام اللہ کی رضا کے لیے، نیکی کمانے کے لیے ہوتا ہے. کسی چیز کو آپ چھوٹا نہیں سمجھ سکتے. ایسے ہی ہے. تو سلام کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ سلام کرنے سے تکبر دور ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے. تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم کامل ایمان والے نہیں بن جاؤ. مسلم کی حدیث ہے. سبحان اور کامل ایمان اس وقت تک نہیں آ سکتا کہ جب تک تمہارے اندر محبت نہ ہو. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے درمیان محبت پیدا کر دے؟ حضور نے فرمایا تو صاحب نے رسول اللہ بتائیں نا کس چیز سے محبت ہوتی ہے؟ تو کہا کہ تم اپنے درمیان سلام کو عام کر دو. یہ تمہارے اندر محبت پیدا کر دے گی، محبت پیدا کرے گی تو پھر کامل ایمان آ جائے گا اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سبحان تو اللہ. سلام تو یہ چیز ہے بھائی. ہم کن باتوں میں لگ گئے؟ نہیں میں تو فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. تو ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں جو اسلام ہمیں قبر پہ جاتے وقت سلام کرنے کی نصیحت کرے، کیا زندہ بندوں کو سلام کرنے کی نصیحت نہیں کرتا ہوگا؟ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کو سلام کیجئے. انشاءاللہ جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو لوگ گزرتے ہوئے قبر پہ سلام کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اچھا ایک چیز اور، پھر ایک سوال اور کہ آپ نے جیسے کہا کہ میں کیوں سلام کروں. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں نے کل سلام کیا تھا آج یہ سلام کرے گا. تو لوگ آج کل کا جو پریزنٹ جنریشن ہے اس پہ بھی، اچھا جی معاشرے میں کیا فوائد ہیں سلام کرنے کے، کیا مرتب ہوتے ہیں فوائد؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے کہا نا کل سلام کیا تھا اور آج میں نہیں کروں گا. آپ یہ نہ سوچیں، جن کی نگاہیں اجر پہ ہوتی ہیں ان کے کام بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ. میں نے کل سلام کیا تھا، کل مجھے 90 نیکی ملی تھی، آج کروں گا آج ملے گی، پرسوں کروں گا پہن کے، میں جب کروں گا مجھے 90 نیکی ملنی ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کوئی چھوٹا ہوتا، بڑا ہوتا، کوئی بھی ہوتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو عادت یہ تھی کہ وہ چاہتے کہ سلام پہلا میں کروں. مطلب سامنے والا مجھے سلام نہ کرے، پہلے میں سلام ہمیشہ پہل کرتے تھے. اچھا بعض صحابہ کرام، یہ بہت ایک جو سننے کی بات ہے کہ بعض صحابہ کرام چاہتے کہ حضور سے ہم پہلے سلام کریں گے، اور وہ ابھی اٹینشن ہو جاتے کہ حضور سے، اب حضور آنے والے ہیں، حضور سے پہلے سلام کریں گے، کیونکہ حضور بعد میں آتے خوشبو پہلے پہنچ جاتی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، حضور تشریف لانے والے خوشبو آ رہی ہوتی. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اب حضور آنے والے ہیں، سلام کریں گے، سارے اٹینشن کھڑے ہو جاتے. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں نا تو صحابہ ان کے جلوے میں کھو جاتے. جب وہ کھو جاتے تو حضور پہلے سلام کر دیا کرتے. تو میں ایک بات کہوں گا، آج جمعہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا جاتا ہے مساجد میں. میں ایک بات سوچتا ہوں کہ جو نبی دنیا میں کسی کو پہلے سلام کرنے نہ دے، ہے جی، جو نبی دنیا میں کسی کو پہلے سلام کرنے نہ دے، ان کی عادت مبارکہ ہے کہ پہلے وہ سلام کرتے. تو امتی اگر جمعے کے دن سلام پڑھے تو حضور جواب نہیں دیں گے. سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک میسیج ہے. صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی خوشدلی کے ساتھ کھڑے ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشدلی کے ساتھ کھڑے ہونے والا نا، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سلامی جم کے کرے گا الحمدللہ. اور مجھے ایک بات آپ نے بڑی اچھی یاد کرائی، اس کے بعد پھر میں اگلے سوال پہ جاتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے، ایون میٹرک کے اندر تک، جب جمعہ، اب تو خیر جمعہ پڑھتے ساتھ ہی لوگ بھاگ جاتے ہیں، ورنہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد بیٹھتے تھے، دعا ہوتی تھی اور سلام پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. وہ ورڈ ٹو ورڈ اگر آپ کہتے ہیں نا، ویسے آپ ایک دفعہ سنتے تو ورڈ ٹو ورڈ سب بچوں کو یاد تھا. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے یہ پریکٹس تھی کہ جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس وقت تک، میٹرک تک میں نے دیکھا، 2011 کے بعد یہ ٹرینڈ آؤٹ ہوتا گیا. پھر لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ گھر بھاگیں، اور وہ مطلب ابھی تو سلام پھیرتے ہیں آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے، مطلب پراپرٹی آپ نے سلام بھی نہیں کیا ہوتا. تو مقصد یہ ہے کہ اس سے بھی بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھنے کا کہ آپ مسجد تو آباد کرتے ہیں لیکن جمعے کے فوراً بعد آپ بھاگتے ہیں. اچھا سلام صرف اپنے جاننے والوں کو کرنا چاہیے؟ اور کیونکہ آج کا معاشرے کا ہے کہ بھائی یہ مجھے کیوں سلام کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی مفاد تو ہوگا اس کا. میں نے آپ سے کہا نا کہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تو مارکیٹ جاتے ہیں سلام کرنے، کہ جانتے ہو نہ جانتے ہو سلام کرنا ہے. صحیح. سلام تو ہر شخص کو کرنا، سلامتی کی دعا کرنی. اچھا آپ کو پتا ہے جب مومن کسی کے لیے دعا کرتا ہے، میں کہتا ہوں السلام علیکم وبرکاتہ، میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ اس بندے کی طرف سے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تو نے اس کے لیے دعا کی ہے سلامتی کی، ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں. تو جو بھائی کے لیے جو دعا کرتا ہے سامنے والا، وہ فرشتہ اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے.
تو آپ کسی کو جانتے ہو نہ جانتے ہو سلام کیجئے، سلام کو عام کیجئے. سلام سے سلامتی نازل ہوتی ہے، محبت نازل ہوتی ہے، تکبر ختم ہوتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، حضور کی سنت ہوتی ہے. ایک سلام کتنے فائدے دیتا ہے آپ کو. سبحان تو اللہ. سلام کو عام کیجئے. میں آپ سے ایک بات کروں، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں فاقے بہت ہو گئے، دانے دانوں کو محتاج ہو گئے، پریشان ہو گیا ہوں میں. تو حضور پاک نے کہا اچھا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس وظیفے کو عمل کرو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. رسول اللہ کیا کروں کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. بہت سے آڈینس پریشان ہوتے ہیں نا، لاکھوں کا ہمارا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، قرضے آ گئے ہیں، تنگ دستی بہت ہو گئی. تو یہ وظیفہ بھی ان کے لیے بھی بڑی بہترین وظیفہ ہے کہ وہ یا رسول اللہ تنگی بہت ہو گئی. کہ اچھا ایک فارمولہ بتاتا ہوں، ایک وظیفہ بتاتا ہوں. وظیفہ کیا ہے؟ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھو. یہ عمل شروع کر دو. کچھ عرصے کے بعد صحابہ رسول سے دوبارہ ملاقات ہوئی. وہ صحابہ رسول دوبارہ تشریف لائے، حضور سے انہوں نے ملاقات کی. حضور نے پوچھا کہ کیسا ہے، اب کیسے ہو؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ پہلے نا قرض لیا کرتا تھا، اب قرض دیا کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو سلام تو وہ چیز ہے کہ جو آپ کی فکر فاقہ کو بھی دور کر دیتا ہے. تو سلام کیجئے، عام کیجئے، ٹھیک ہے جی، ذکر اذکار کیجئے. یہی آج کا میسیج ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ. اور میسیج میں آپ نے وظیفہ بھی بتا دیا جو کہ ہمارا ہوتا ہے کہ اس سیگمنٹ ایک نصیحت ایک وظیفہ، اور نصیحت جیسے کہ آپ کو کی کہ سلام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی کے ساتھ جو لوگ سلام کے بارے میں کچھ ایک دو باتیں اور ہیں جو میں مولانا صاحب سے کروں گا، لیکن ہم ریحان الہ آبادی کی طرف آتے ہیں. ریحان بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا سوال تھوڑا عجیب سا ہے، وتھ سوری دیکھنے والوں کو کسی کی دل آزاری ہو تو، کیا واقعی میں مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم کر رہا ہے؟ پرابلم ان دیٹ فارم کہ ہمت چھوڑ چکا ہے، جہاد چھوڑ چکا ہے، کہ ابھی بھی پاکستانی ہمارے ایک لیڈر جو ہیں وہ جو کشتیاں غذا لے کر جا رہی تھی فلسطین کی طرف، اس کو اسرائیل نے روکا اور یہ کہا کہ میری پورٹ کی طرف سے اسرائیل فلسطین کھانا پہنچاؤ. تو جو لیڈر ہے انہوں نے منع کر دیا اور اس پر حملہ کر دیا اسرائیلی فوج نے. تو میں نے کہیں سے کوئی ریاکشن نہیں سنا سوائے اس کے کہ بہت غلط کر رہا ہے، بہت چیزیں خراب ہو رہی ہیں. جبکہ میں اس کو عام فہم زبان میں اگر بولوں کہ اگر گھر میں آپ کی والدہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں، آپ کبھی غلطی کرتے تھپڑ پڑا یا نہیں پڑا؟ پڑتا تھا نا بہتری کے لیے. اور یہ مولانا صاحب بھی دیکھیے کہ پریکٹس آپ کی کہ آپ کو تھپڑ مار کے سدھارا جاتا تھا کہ بیٹا یہ چیز غلط ہے. تو ہم ایسا کیوں تماشا نہیں مار پاتے کہ ابھی تک وہ کھلے عام دہشت گردی کر رہا ہے اور مسلمان مرتے چلے جا رہے ہیں؟ جشان بھائی بات یہ ہے کہ غزہ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو حدیثوں میں ہے کہ غزہ نے بالکل تباہ ہونا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے ہونا ہے، تو یہ لوگوں کے دلوں میں عکس ہوا ہے اسی لیے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم لوگ ہم سمیدی کسی چیز کو ہم نے روکا آج تک. ان کا پانی ہم استعمال کر رہے ہیں، ان کی بوتلیں ہم استعمال کر رہے ہیں، ان کے فوڈ ہم، ان کی کریمیں، ان کے صابن ہم استعمال کر رہے ہیں. ہم جب تک ان کی پروڈکٹ کو نہیں روکیں گے ان کو تباہ نہیں کر سکتے. دیکھیں کسی بھی ملک میں جنگ ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی وہ چیز کو نقصان پہنچاتے ہیں جس سے وہ طاقتور ہوتا ہے، اور وہ طاقتور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وسائل. ایسے ہی ہے. جب ہم اس کی پروڈکٹ جو دوسرے ملکوں میں جا رہی ہیں وہاں سے پیسے آ رہے ہیں، اسی سے وہ وہی پیسے ہم پر استعمال کر رہا ہے. تو ہماری عوام کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ بالکل ان کے پروڈکٹ کی جو ہے نا قطع تعلق کرے، مگر وہ کر نہیں پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ ابھی سمندر میں جو حادثہ ہوا ہے ابھی، دیکھیں ہم الحمدللہ شہادت کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایسا ہو کہ وہ شہادت کے لیے نہیں سوچتا ہو، اور اگر وہ نہیں سوچتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جہاد کرو، تو پھر آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ایسا ہی ہے. دیکھیں وہ حکومت کی جو پالیسی ہے نا، آپ اس کی طرف نہ جائیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، حکومت کی پالیسی کی طرف نہ جائیں. آپ خود سے بہت سے ایسے معاملات ہیں آپ کر سکتے ہیں، مگر آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کچھ نہیں تو کم سے کم احتجاج کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی احتجاج کر سکتے ہیں، مگر آپ وہ بھی نہیں کر رہے اس لیے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کے پاس تو اسی ٹائم کا ٹائم ہے جو آپ کر سکتے ہیں اپنے مسائل کے لیے. آپ کے پاس ٹائم ہے نہیں، اکاؤنٹ بچانے میں لگے. ریحان بھائی میں یہ بولوں گا کہ اس ڈر سے کہ اکاؤنٹ بین ہو جائے گا لوگ چپ ہو گئے. اکاؤنٹ سے کیا ہوگا یار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے بھائی. بالکل ایسا ہی ہے. اکاؤنٹ کے چکر میں نہ رہے ورنہ وہاں اکاؤنٹ بند ہو جائے گا آپ. سبحان اللہ، ایسا ہی ہے.
اور حقیقتاً طور پہ وہ بہت مقدس جگہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, تو بہت مقدس جگہ ہے وہ بھی, مگر وجہ یہ ہے کہ نیکوں کے ہاں بد اور بدوں کے ہاں نیک پیدا ہوں گے, تو اس کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. حقیقتاً طور پہ یہی ہے. ہماری عوام کو چاہیے کہ اگر محبت رکھتے ہیں پاکستانی, اگر مسلمان ہیں اور وہ محبت رکھتے ہیں اپنے مسلمان بھائی سے, تو ان کے پروڈکٹ سے بائک آؤٹ کریں. کچھ نہیں, پیپسی اس ٹائم اتنی عام ہے کہ ابھی کل رات کو بھی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, حالانکہ سارے دوست تھے, پیپسی پہ ہی فوکس ہے کہ یار پیپسی منگا لیتے ہیں. میں نے کہا کوئی اور منگا لے, بولا یار پیپسی صحیح ہے نا یار. مطلب ہم خود مطلب یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو مطلب کیسے ہوگا. اچھا میں ایک چیز اور بولوں گا کہ اس میں بڑا مجھے اچھا لگا, جو کہ ہائی لائٹ کرنی چاہیے, جہاں پہ بڑا ایک مشہور برانڈ, جیسے آپ بھی دنیا گھومتے ہیں, کار4 کے نام سے, جو کہ اسرائیلی برانڈ ایک ہے, اس کو کویت کے اندر بائک آؤٹ کیا گیا, اور سیورل برانچز تھی جس کی 15 دن کے اندر تمام برانچیں کلوز ہو گئیں, اور کویت کے بعد بہرین ترکی میں ہوا ہے, ترکی اور قطر کے اندر بالکل ہوا ترکی میں. یہ KFC بلاک ہوا ہے, انہوں نے پوری KFC کھانا چھوڑ دیا. آپ بھی تو یہ کر کے دکھا دیں نا. ایک ہی دفعہ صرف ہماری عوام نے کیا تھا جب چینی مہنگی ہوئی تھی, بس وہی کیا, اس کے بعد ہماری عوام نے کبھی بھی نہیں کیا. اصل میں ایک بات یہ بڑی صحیح کریں, ظفر بھائی کی طرف آتے ہیں. ظفر بھائی آپ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے پاس, جیسے ریحان بھائی نے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ چیزیں ہیں, لیکن ہمارے یہاں لوگوں کا یہ کہنا ہے انڈر لائسنس سن کے ہیں کہ, کیونکہ ظاہر سی ہوتا ہے اگر میں کوئی آپ کی ظفر کے نام سے کوئی پروڈکٹ ہے تو مجھے اس کا لائسنس لینا پڑے گا, آپ سے اجازت نامہ لینا پڑے گا, تو پھر میں اس کے عوض کچھ آپ کو ایئرلی پے بھی کروں گا. تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو ساری تمام چیزیں پاکستانی ہیں بھائی, پاکستان میں بنتی ہے, لیکن اس کو نہیں مانتے کہ انڈر لائسنس اسرائیل کے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذیشان بھائی آپ کا اور آپ کے چینل کا. دیکھیے اس وقت جو ہے وہ دنیا میں نمبر 1 ایشو جو ہے وہ یہ غزہ اور فلسطین کے اندر جو جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے, جو قتل عام کیا جا رہا ہے, جو معصوم بچوں اور عورتوں تک کو, انہیں معصوم بچوں کو دودھ نہیں پہنچنے دیا جا رہا, زخمیوں کو دوا نہیں پہنچنے دی جا رہی ہے, اور یہ ایک کھلا نسل کشی کی جا رہی ہے. اچھا یہ ہو کیوں رہا ہے, اس کو یہ جرت کیوں ہوئی بھی ہے, وہ اس جینوسائیڈ کو, قتل عام کو کیوں نہیں روک رہا ہے, وہ اس ناکہ بندی کو, قحط کو, خشک سالی کے ذریعے سے ان کو مارنے سے باز کیوں نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیے ہم سے زیادہ ریاکشن مغربی دنیا کے اندر ہو رہا ہے, یورپ کے اندر ہو رہا ہے, غیر مسلم دنیا میں ہو رہا ہے. وہ اپنے تعلقات ختم کر رہے ہیں, وہ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ مختلف اقدامات کے ذریعے سے اپنا ریاکشن دے رہے ہیں, لیکن ہم پتہ نہیں کس چیز سے خوف زدہ ہیں. اچھا یہ بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری غیر مسلم قومیں تم پر اس طریقے سے ٹوٹیں گی جیسے بھوکا کسی دسترخوان پہ ٹوٹتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ انہوں نے بولا نہیں, اس وقت بہت بڑی تعداد میں ہوں گے, مگر تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ خوف بیٹھ جائے گا, دنیا سے محبت پیدا ہو جائے گی, اور اس کی وجہ سے تم جو ہے وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا, اور آج ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا, یعنی وہ ٹرمپ بار ویٹو کر دیتا ہے. تمام دنیا کے جو سلامتی کونسل کے ممبر ہیں وہ سب کے سب متفق ہو کر جنگ بندی کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں, اور ایک وہ ٹرمپ جس کو امن کا علم بردار اور نوبل پرائز کا جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے, اس میں ہم اور اسرائیلی شامل ہیں, یعنی ہماری طرف سے اور ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے, اور تو کسی کی طرف سے نہیں کہا جا رہا. ایسے ہی ہے. میں اپنے حکمرانوں سے ایک میسج اس حوالے سے دینا چاہتا ہوں کہ ان کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انڈیا سے جنگ جیت کر سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاہدہ کر کے انہوں نے جو نیک نامی بنائی ہے, جو انہوں نے اپنی پوزیشن بنائی ہے, لوگوں نے جس کے اوپر واہ کیا ہے, شاباشی دی ہے, اس کو یہ غزہ اور فلسطین کے اوپر جو ہے بزدلی اور جو ہے نا یہ اس طریقے کی حرکات کر کے اس کو برباد نہ کرے. ٹھیک ہے اس وقت جو ہے وہ عملی ریاکشن جو ہے وہ کوئی احتجاج اور مظاہرے اور ہنگامے نہیں پھوٹ پڑ رہے ہوں گے, لیکن ایک فرد
یعنی بالکل یکسو یہ پوری امت مسلمہ کے اندر، پاکستانی عوام کے اندر، کہ اس وقت جو ہے ان کو دو ٹوک پیغام جانا چاہیے. وہ 20 نکاتی امن کا منصوبہ جو ہے نا وہ جو پیش کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے، کیا ہے؟ لالی پاپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو ہے وہ فلسطینیوں کو، وہ حماس کو ان کی زمین سے جلا وطن کرنے کا منصوبہ ہے، ان سے جو ہے وہ اختیار چھیننے کا منصوبہ ہے، ان سے ہتھیار چھیننے کا منصوبہ ہے. جس کام کو وہ 2 سال بمباری کر کے، بمبارٹمنٹ کر کے، ناکہ بندی کر کے جس کام کو وہ نہیں کر سکے، اب وہ جو ہے وہ اس طریقے سے مسلم جو ہے وہ حکمرانوں کو جمع کر کے اور وہی چاہتے ہیں کہ بھئی تم اس کام کو کروا دو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہی وہ وقت ہے کہ اس وقت ان کو ڈیسیجن جو ہے وہ درست کرنا چاہیے اور اس حوالے سے واضح پیغام دینا چاہیے. اور یعنی آپ ایٹمی قوت ہیں، اور ایسی ایٹمی قوت ہے کہ اس سے اب جو ہے پوری دنیا میں آپ کا ایک نام ہے، آپ کی ایک حیثیت بنی ہے. لیکن آپ اس حیثیت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے امریکہ کے آگے جا کر اور اسرائیل کے آگے جا کے آپ سرنڈر کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پر ظفر بھائی ایک بات یہ آتی ہے نا کہ پھر تعلیمات کہاں گئی، جس پہ قرآن پاک میں ہے نا ذکر کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو تعلیمات کہاں گئی؟ اصل بات یہی تو ہے کہ یہ عوام تو پھر بھی، ہم آپ کہہ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ماضی کا حصہ بن جائیں گے. لوگ اس پہلے ہی جو ہے وہ بڑا ریاکشن تھا ان کے خلاف، لیکن جب انہوں نے یہ جنگ جیتی اور جب انہوں نے جو ہے یہ سعودیہ سے ایک معاہدہ کیا کہ تاکہ حرمین شریفین کا جو ہے وہ اس کا دفاع کیا جائے، اس کا تحفظ کیا جائے، اس کے اوپر لوگوں نے بڑے خوشی کی شادیانے بجائے کہ چلو جو ذمہ داری ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ ہمیں مل گئی اور اس کو ہم دل و جان سے کریں گے. بہت اچھی چیز ہوئی، سب نے اس کو لائک کیا. لیکن آپ اس کے بعد ہی جو غزہ کے اندر آج تک جینوسائیڈ نہیں رکوا پا رہے. یہی جو اب یہ جو فلوٹیلا جو ہے، اس میں 40 ممالک کے 500 سے زیادہ مندوبین تھے. اس کے اندر سینیٹر مشتاق احمد خان ایک سینیٹر جو ہے وہ بھی پاکستان سے موجود ہیں کئی افراد کے ساتھ. اور شمالی کوریا نے تو کہا کہ اگر آپ نے رہا نہیں کیا اور ہماری جو وہ ہے تو بولا ہے شمالی کوریا نے تو بولا ہے. لیکن ہم خالی کھلی مذمت کرتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلے ہی انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم تو بس ایک زبانی بیان دیں گے اور وہ بیان کی حد تک ہی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. آپ کی ایک حیثیت ہے، آپ کی ایک پاور ہے، آپ کا دنیا میں ایک مقام ہے، اس کو آپ اس طرح سے نہ کھوئیں، اس طرح سے نہ برباد کریں، اپنے لوگوں کے اندر اپنی پوزیشن کو خراب نہ کریں. اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیں اور جنگ بندی فوری ہونی چاہیے. فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے، انہی کے پاس رہنا چاہیے، کسی اور کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ جو ناجائز ریاست ہے، ہم قائد اعظم کے اصولوں سے انحراف کر رہے ہیں، ہم قائد اعظم کے اقوال سے انحراف کر رہے ہیں. جب قائد اعظم کی طرف سے ایک بات کہہ دی گئی تو اب کوئی حکمراں کوئی بھی آئے، کوئی بھی پارٹی ہو، اس کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے کہ وہ جو ہے وہ اس سے انحراف کرے اور اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کرنے یا ان کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے واک اوور دینے اور ان کو جو ہے وہ جس اس سے چھٹکارا نہیں پا سکے، وہ خود نہیں پا سکے، بمبارٹمنٹ کر کے، قتل عام کر کے، آگ اور خون کی بارش کر کے نہیں جس کام کو وہ کر سکے، اور آج وہ پھنسے میں. اور ان کا جو ہے آپ کو تو جنگ بند کرانی ہے نا. سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ فوراً سیز فائر. وہ روزانہ 60 سے 70 جو ہے وہ افراد کو جو ہے ابھی بھی مار رہا ہے. اس نے ابھی بھی جو ہے وہ اس کے باوجود کہ بھائی یعنی ایک جو ہے وہ چلیں یہ 20 نکاتی جو بھی لالی پاپ چل رہا تھا اس کے باوجود اس نے جو ہے وہ فلوٹیلا کے اوپر حملہ کر دیا. 40 ممالک کے ممبران ہیں. علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، مجھے یہ بتائے گا کہ اب جو فلوٹیلا پہ ایک حملہ ہوا اس کے بعد مسلمان چپ ہیں. اچھا یہ میں نہیں پوچھوں گا کہ کیوں کیا، لیکن جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ جہاد کرو، زیادہ طاقت نہیں بھی رکھتے تو زبان سے برا بولا، ہم تو وہ بھی نہیں بول رہے نا. اس کے پھر آگے بتائے گا کہ کیا نتائج برآمد ہوں گے، کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب کلیئر سٹیٹمنٹس ہیں اس کی ہم نفی کرتے ہیں تو پھر ہم تو جہنم کی طرف ہی رواں دواں رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھے نا کہ نماز کے بعد قرآن میں سب سے زیادہ جو حکم آیا وہ جہاد کا حکم آیا. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے جی. جہاں پر مذمت کی ضرورت ہو مذمت کی جاتی ہے اور جہاں مرمت کی ضرورت ہو مرمت کی جاتی ہے. اسرائیل کا معاملہ مذمت کا نہیں ہے بلکہ مرمت کا ہے.
یہ مسئلہ نہیں بلکہ فتنہ ہے. ایسا ہی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں جنت چاہتے ہیں نا تو وہ جہاد کی طرف کبھی نہیں جائیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ڈالروں میں بک جانے کے ذہن بنا لیں اپنا, دنیا میں حسین وادیاں خرید لیں, تو پھر تو ہمارے حکمران تو اس طرف کبھی نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں اپنا حصہ بنائیں تو دنیا تو کافروں کے لیے ہے, دنیا تو کافروں کے لیے ہے. جو چند ڈالروں پہ بک جانے والے جو لوگ ہیں وہ جہاد کیا کریں گے؟ ایسا ہی ہے. اناؤنس کریں کہ اب ہم ہم یعنی کہ جہاد نہیں کریں گے, ہم اسرائیل کے خلاف نہیں لڑ سکتے. اناؤنس کر دیں. ہماری حکومت تو نہیں یعنی کہ یہ کرنا نہیں چاہتی, عوام کیا چاہتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ نہ خود کرنا ہے نہ عوام کو کرنے دینا ہے. ایسا ہی ہے. مجھے تو شرم آتی ہے بولتے ہوئے, یہ میرا ایجنڈا نہیں تھا, لیکن چونکہ ایمان کا تقاضا یہ بات کرنا. مجھے بتائیں کہ جہاں پر پاکستان کے اندر اگر ایک شخص پرچم لے کے کھڑا ہو جائے اسرائیل کا تو اسے پکڑ لیا جاتا ہے. مجھے بتائیں کیا پالیسی ہے یہ کہ ایک شخص اپنے اس برادر ملک کے لیے احتجاج بھی نہیں کر سکتا, اس کے پرچم کو نہیں لہرا سکتا. وہاں تو بھی بمباری بعد میں کریں گے, جہاد بعد میں کریں گے, مسئلے بعد میں کریں گے. ایک شخص کو یہ اجازت نہیں ہے پاکستان میں کہ وہ شخص اسرائیل یعنی کہ فلسطین کا جھنڈا لہرا سکے. یہ کون سی پالیسی ہے بھائی؟ مجھے آپ بتائیں کہ فلسطینی کو سب سے زیادہ منتظر ہے نا پاکستان کے اسٹیٹ ہے. جب پاکستان نے 1998 میں جب یہ ایٹمی بلاسٹ کیا تھا تو سب سے زیادہ خوشی کس نے منائی تھی؟ وہ فلسطینی عوام تھی کہ ہمارے برادر ملک, بھائی اسلامی ملک کو طاقت مل گیا, اب ہمیں وہ آزاد کرائیں گے. مجھے آپ بتائیں کس طرف. بالکل مولانا صاحب, بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور اسی بات میں بات کریں گے, کیونکہ اگر ہم بھی چپ رہتے ہیں اور میڈیا چینلز بھی چپ رہتے ہیں تو پھر روزہ قیامت ہم کیا حساب دیں گے. اسی کے ساتھ ایک بریک دیکھتے رہیے مسکراتی صبابت ذیشان اظہر. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر پروجیکٹ بہترین؟ اور جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے علامہ صاحب کی طرف جائیں گے. جی علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ جی آپ نے کہا تھا کہ وہ ایمان کی علامتیں بتائی تھیں. تو ایمان کی پہلی علامت تو یہ ہے کہ بندہ نا کسی ظلم کے خلاف اپنی طاقت کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کرے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو سیکنڈ فارم میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو زبان سے روکنے کی کوشش کریں. تھرڈ فارم یہ کہ کم از کم دل میں برا جانے. ایسا ہی ہے. میرے پاکستانی کم از کم کوئی بھی کسی طبقے سے رکھتا ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایمان کی علامت ہے کہ دل میں اس بات کو برا جانتے ضرور ہوں گے نہیں یہ کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جو تھرڈ پوزیشن ہے یہ کمزور ترین علامت ہے. مطلب ایک ملک کا جو ایک عام شہری ہے وہ بھی دل میں برا جانے, اور ایک طاقتور شخص ہے وہ بھی برا جانے. ہر شخص اپنے منصب کے حساب سے کام کرتا ہوگا. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کہ ہر بندے کی کچھ نہ کچھ اپنی پالیسیز ہوگی جو اس پر کام کر رہے ہوں گے, جو ہم پر آیا نہیں ہوگی. بعض اوقات یہ بات بھی ہوتی ہے. لیکن میں جو ظاہری باتیں ہیں اسے دیکھ کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہوں کہ کم از کم ہر شخص اپنے طبقے کے بساط کے مطابق, جیسے ابھی انہوں نے بات کہی تھی کہ کم از کم ہماری بساط یہ کہ اس پروڈکٹ کا ہم بائیکاٹ کریں. ایسا ہی ہے. مطلب یہ تو بساط ہے نا ہماری. ہم مر تو نہیں جائیں گے اگر پیپسی نہیں پئیں گے, مطلب ہم مر تو نہیں جائیں گے اگر کوئی ان کی پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے. تو پہلے تو دیکھیں اللہ نے فضل کیا کہ ہمیں جینے کا سلیقہ دیا, چیزیں میسر ہیں, آلٹرنیٹ موجود ہے. کیا وہ اسرائیلی زندہ ابھی نہیں ہیں جن میں بمباری ہو رہی ہے اور جو لوگ زندہ ان کو پیپسی نہیں مل رہی؟ مطلب پیپسی زندگی کی علامت کوئی ہے, لیکن کم از کم نہ پینا آپ کی ایمان کی علامت بن سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی. جو الزام انڈیا ہم پر لگا رہا ہوتا ہے یہ اس کی تائید کر رہے ہیں. ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات میں نے پہلے کہی کہ جو عزت اور جو وقار انڈیا سے جنگ جیتنے کے بعد, اس کے ساتھ طیارے گرانے کے بعد, اور جو ہے وہ یہ سعودی عرب سے معاہدہ کرنے کے بعد جو عزت جو ان حکمرانوں کو ملی ہے, چاہے وہ سول ہوں یا فوجی ہوں, اس عزت کو یہ اور بڑھانے کا موقع ہے. اور واحد پوری مسلم دنیا کے اندر پاکستان ایٹمی قوت ہے, اور پاکستان کو جس طریقے سے پذیرائی مل رہی ہے تو یہ اب پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی غزہ کے اندر اس جینوسائیڈ کو رکوائے. اور جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا, بہت اچھی بات کہی کہ اسرائیل تو وہ فتنہ ہے اس دنیا کے اندر کہ آپ دیکھیں وہ جب چاہتا ہے, جس کے اوپر چاہتا ہے چڑھائی کر دیتا ہے, حملہ کر دیتا ہے, اٹیک کر دیتا ہے. اور
جو ہے وہ نہ عالمی عدالت انصاف کو مان رہا ہے، نہ سلامتی کونسل کو مان رہا ہے، نہ عالمی برادری کو مان رہا ہے، اور جو ہے وہ نہیں ظفر بھائی یہاں پر دیکھیں آپ کو منہ توڑ جواب دینا آنا چاہیے. الحمدللہ پاکستان پر بات نہیں ہوئی, ترکی پر بات ہوئی, تو ترکی والوں نے کیا کہا وہ بھی سب کے سامنے ہے, میں اس کو دوبارہ پورٹری نہیں کروں گا. تو یہ بات ہے کہ اگر اسرائیل کی بات جہاں تک آتی ہے تو جہاں سے ایک عام فہم زبان جو ہم عام لوگ بات کرتے ہیں کہ جہاں سے دانت نظر آتے ہیں نا وہاں پر کوئی آنسر نہیں کرتا. تو جہاں سے اسرائیل کو بھی نیتن یاہو کو بھی دانت نظر آئے وہاں پر اس سے بات نہیں کی. فلسطین کا مسئلہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کے پاس تو غذا کی قلت ہے. اب غذا کو روکا جا رہا ہے, جس کے اوپر میں نے ایک بات یہ کہی کہ مسلمان کے علاوہ باقی لوگ کیوں چھپائیں, کیونکہ اس فرٹیلا جو ایک بیچ پورا کھانے کا بیچ جا رہا ہے اس کے اندر سے مسلمان نہیں ہے, اس کے اندر ہندو بھی موجود ہیں, اس کے اندر دوسری مذہب کے لوگ بھی موجود ہیں. تو سب کیوں چپ ہے, کیونکہ تمام کو گھیرے میں ڈالا نا انہوں نے. اب صرف یہاں پر آپ والی بات ہے کہ نارتھ کوریا نے جواب دیا کہ میں چھوڑوں گا نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہندو کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے, یہ یہود اور ہنود ان کا اس وقت جتنا گہرا جو ہے وہ اتفاق ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انڈین ٹیم یہ اپنی شکست اور اپنی خفت کو اب تک نہیں مٹا پا رہی ہے, جو کرکٹ جیسے گیم کے اندر, ارے بھائی تم آئے کیوں تھے, تم نے یہ ٹورنامنٹ کھیلا کیوں تھا, تم وہاں پر جو ہے وہ میچ تو کھیل رہے ہو, شیک ہینڈ نہیں کرو گے. نہیں اب ٹرافی مانگ رہے ہیں, ٹرافی مانگ رہے ہیں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ تم نے تو کھیل کے اندر بھی سیاست شروع کر دی, ایسے ہی ہے, اور وہاں پر بھی تم نے جو ہے وہ یعنی ایک تماشا شروع کر دیا, اس میں بھی تمہیں منہ کی کھانی پڑی. صحیح کیا محسن نقوی صاحب نے, بالکل ٹھیک کیا کہ جو ہے وہ ان کو ٹرافی پھر نہیں دی, اور ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ٹرافی چاہیے تو میرے دفتر آؤ اور آ کر لے جاؤ. اور یہ تو ہر جگہ آپ دیکھیں ان کی نیچ حرکتیں دیکھیں کہ اس حد تک نیچ ہونے کا تصور کوئی کر سکتا ہے جو انہوں نے کیا. ان کے ادارے پالیسی کے تحت ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے ملک کے اداروں کے لیے ان کے پاس توہین ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل اور انڈیا کا جتنا گٹھ جوڑ ہے, قطر کے اندر اگر پکڑے جاتے ہیں انڈین نیوی کے لوگ جاسوسی کرتے ہوئے تو وہ انڈیا کے ہیں, اگر ایران کے اندر پکڑے جاتے ہیں تو وہ یہی انڈیا کے ہیں. میں ایک بات بولوں آپ کو یہاں پر نیتن یاہو کا, پھر ہم ریحان بھائی کی طرف دوبارہ آتے ہیں. نیتن یاہو کی بات اگر ہم انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں نریندر مودی کی, تو نریندر مودی چائے بنانے والے کو, میں تو اوپنلی کی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, جہاں جہاں پاکستان کو دیکھیں پاکستان کا فخر اللہ تعالیٰ بلند کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہی پاکستان کو پاک آرمی دی ہے, ہمارا تو کوئی طاقت نہیں ہے نا, اللہ تبارک. دیکھیں کیونکہ ہمارا جو جذبہ ہے ہماری تمام آرم فورسز کا, میں کسی ایک فورس کو نہیں, عام فورس ہے ہماری, پاک بحریہ ہے, پاک فضائیہ ہے, جتنے بھی ہے سب کا ایک ہی موٹو ہے, شہید ہونا ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے 2 کا انٹرویو کیا ریحان بھائی, اور وہ بچے رو رہے تھے, مطلب لڑکے, کیونکہ آپ ارلی ایج میں ریٹائر ہو جاتے ہیں, تو کہتے شاید اللہ ہم سے ناراض ہے, ہمیں شہید نہیں کیا, مطلب اپنی جان خود دینا چاہتے ہیں, یہ ہمارا جذبہ ہے. میں آپ کی بات نہ میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں, صرف ایک بات, انڈیا کو اگر ہم کیٹر کرتے ہیں نا تو آپ میچ سے پہلے یا میچ کے دوران ان کی جو ہوسٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے تبصرے سن لیں. میں تو عجیب مجھے لگ رہا تھا, میچ آپ گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں, یہاں پر آپ ان کے ایک, مجھے نام اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ میں ان کے نام یاد رکھوں, کہ اپنے بہت کام ہے الحمدللہ پاکستان میں ہمیں, تو ان کا ایک عجیب سا کوئی فیمیل اور میل اینکر ہے, نام تو مجھے آتا نہیں ان کا, تو وہ ابھی پاکستان کے اوپر یہ گرم جوشی سے جو بجا دیں گے. آپ اپنے الفاظ دیکھیں, نیشنل ٹیلی ویژن پر دیکھ کر, نہیں ہے تو ہمارے بندوں کے آواز بھیجیں, ہم تمیز سے سکھا کر مہمان نوازی کر کے آپ کے اینکرز کو ٹرین کر کے بھیج دیں گے. تو انڈیا کی تو ہم بات اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو تو تمیز نام کی ایک چیز ہوتی ہے نا, اس سے قریب سے بھی نہیں گزرے یہ لوگ. دیکھیں میں تو اب اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو یہ میسج دینا چاہیے امریکہ کو کہ سینیٹر مشتاق کو اور فلوٹیلا کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو رہا کیا جائے, اور وہ تو ایک پرامن لوگ تھے, بالکل اس پہ بات ہو رہی ہے, دوا اور خوراک لے کے جا رہے تھے. ظفر بھائی یہاں پر ریحان بھائی کی طرف آئیں گے کیونکہ مجھے آف کی طرف جانا ہے. ریحان بھائی آپ کا بات مکمل کر لوں, ہاں واپس آپ کی طرف, جی جی جملہ مکمل کر لوں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اس پہ ایک واضح اسٹانس لیتے ہوئے ان کو کہنا چاہیے کہ ان کو سب کو رہا کیا جائے اور ان کو غذا اور خوراک پہنچائی جائے, جنگ بندی فوری کی جائے,
نہیں تو پھر جو ہے وہ ہم یہ جو سارا ہے جو یہ 20 نکاتی اور وہ نکاتی جس کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا سپورٹ کرے تو ہم سپورٹ پھر نہیں اس کے کریں گے. اوپر بالکل- جی ریحان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس 2 منٹ ہے. جمشید ٹاؤن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو ابھی ریٹائرمنٹ ہوئی اور ایک بڑا دل دہلا دینے والا ایک بیان سامنے آیا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، ہمارے وہ ناظم کلیم عثمانی صاحب تو 12 اول کو تقریباً 12 سے کچھ ٹائم پہلے میں نے ان سے فون کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ناظم صاحب وہ یہ علاقے کی لائٹیں وغیرہ آپ لگوا دیے گا، تو وہ تو کچھ نہ لگ سکی. تو ابھی پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی وائس بھیجی ہوئی تھی ویڈیو کہ بھائی وہ رو رہے تھے اور کہنے لگے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اب آپ نے دیکھیں اتنے سال سیٹ پر بیٹھے اور علاقے کے اندر پورے ٹاؤن کے اندر جو آپ کی حدود تھی، جو آپ کے پاس یوسیاں تھیں، کوئی بھی کام نہیں ہوا. میں خود اس علاقے کا مقامی ہوں. اب مجھے بتائیں کہ اب آپ معافی مانگ رہے ہیں تو اس معافی مانگنے کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عوام تو آپ کو معاف نہیں کرے گی، اس سے کہ نہ تو گلیاں بنی نہ گٹر کی لائنیں ڈلی. وہ میں نے N238 میں جب میں الیکشن میں کھڑا ہوا تھا تو جو لائنیں میں نے ڈلوائی تھی اور جو کام میں نے کیا تھا وہی کام ہوا ہوا. اس کے علاوہ آپ نے مجھے بتایا کہ کون سا کام کیا جو آپ معافی مانگ کے نکل رہے ہیں. بروز قیامت بھی اللہ آپ کو یاد رکھے گا، اس لیے کہ آپ کو معافی نہیں ملنی ہے. اچھا ریحان بھائی آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے کہ آپ کیا دوبارہ الیکشن میں کھڑے ہونے والے ہیں؟ جی بالکل کھڑے ہوں گے، کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ پھر وی آر سپورٹنگ انشاءاللہ. جی بالکل کھڑے ہوں گے. ساتھ ساتھ جی ووٹ لیے تھے میں نے 7,800 ووٹ لیے تھے. ماشاءاللہ، نہیں اچھے ووٹ سے جیت رہے. کلیم عثمانی ویسے کوئی ٹاؤن ناظم نہیں ہے، یہ کلیئر کر لے. یوسی نازم ہوں گے، ٹاؤن ناظم نہیں ہے. اچھا ارے ٹاؤن ناظم ہے سرجار، میں تو میٹنگ رہتی ہے میری، ان سے بات رہتی ہے. جنہ ٹاؤن کے ذمہ دار ہیں وہ مدینہ ٹاؤن کے جنہ ٹاؤن کے یہاں پہ سیشن اور ہوتا ہے.